درود پاک کی فضیلتوں پر غور کرے نا تو کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک؟ سبحان اللہ۔ روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اچھی موت چاہیے، نبی پاک کا موت کے وقت دیدار چاہیے، واہ۔ پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے، بار بار واہ۔ مدینے جانا ہے واہ۔ اور آقا کی زیارت کرنی ہے۔ ہائے ہائے۔ یہ ساری چیزیں آپ حدیثیں پڑھیں تو تقریباً یہ سارے انعام حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں۔ کیا؟ اور چاہیے کیا مجھے بتا دیں، ایک مسلمان کو اور کچھ رہ گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب مل جائے زندگی میں، سبحان اللہ۔ موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو واٹ ایور ایلس وی نیڈ سب تو مل گیا۔ کیا بات۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک کی طرف وہ رغبت ہم شاید نہیں کر پاتے، ہم اس کو پنکچوئلٹی سے نہیں پڑھ پاتے۔ اب آج کل بہت بڑا پرابلم مہنگائی کا ہے، لوگ قرضے میں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک اور اس کے تحت ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، بہت سارے لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں، جی۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ گویا آپ کے برڈن ریلیز کر دیتا ہے۔ واہ۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو، تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا۔ اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟
आखिरी दिन था, 29वां दिन था, वो भी दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 30th नाइट आ गई, सुबह वो दिन है जब अदालत में जाना है। अब इस रात फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। का हुजूर चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर वजीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कमाल का इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा से कहना कि तुम रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो। ये राज फकत तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। अब ये जब सुबह उठा तो एक निशानी भी मिल चुकी थी। अदालत में जाने से पहले वजीर के दरबार में पहुंच गया। उसे ये डर था कि आज पैसे ना लौटाए तो सजा हो सकती है। जब वजीर के दरबार में पहुंचा तो वजीर अपने मुशीरों के साथ बैठा था। कहा मुझे आपसे बात करनी है। कहा बताओ क्या बात करनी है। कहा मैं एक पैगाम लाया हूं आपके लिए। अच्छा किसका पैगाम लाए हो। कहा मैं नबी पाक जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूं। वो आशिक रसूल वजीर था। कहता बताओ मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है। कहा हुजूर मैं 3000 दीनार का मकरूज हूं, आज आखिरी दिन है और मेरे आका ने मुझे बशारत दी है कि आपसे कहूं कि आप मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। अली बिन ईसा कहता है कोई सबूत है आपके पास, है कोई दलील भी है आपके पास। मैं कैसे मान लूं कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है। आशिक रसूल कहता है खाली हाथ नहीं आया, मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है, मुझे एविडेंस भी दिया है और प्रूफ यह है हुजूर कि आप रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब तक 5000 का अदद पूरा नहीं होता आप उस वक्त तक किसी और से बात नहीं करते। और ए वजीर साहब ये रात सिर्फ आपको पता है और आपका रब जानता है। अल्लाह अकबर। वो वजीर तो जिसको कहे ना झूम उठा, ऐसा आशिक रसूल वजीर था जो रोजाना सुबह 5000 दुरूद पढ़ता हो। उसकी तो ईद हो गई ना। वो कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने मेरे दुरूद कबूल कर लिए, इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत क्या होगी। अब ये वजीर अपनी सीट से उठता है, अपने कमरे में जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आकर उस आशिक रसूल के हाथ में 3000 दीनार रखकर कहता है हुजूर पहले 3000 दीनार तो नबी पाक का हुक्म की मैं अदब से बजा लाता हूं, मेरे आका ने जो हुक्म फरमाया ये 3000 दीनार आपको पेश करता हूं। हुजूर एक और 3000 दीनार लीजिए। मेरे घर आप आए, इतनी अच्छी खबर सुनाई, आपने कदम रंजा फरमाया, ये 3000 उसका नजराना है और ऐसा कीजिए 3000 और लीजिए, इससे अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए और एक वादा करके जाइए, आज के बाद जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े मैं आपका भाई हूं, मुझे ये खिदमत का मौका दीजिएगा। अल्लाह अकबर। वो मकरूज जो एक रात पहले 3000 दीनार का मकरूज था, हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा हो कि अब शायद कल मैंने जेल में जाकर अदालत में जाकर गिरफ्तारी देकर जेल में जाना है, मगर अब 9000 दीनार हाथ में है। आशिक रसूल झूमता हुआ नबी पाक की याद में घूमता हुआ अब अदालत में पहुंचा। अदालत में एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर कि आज इसने आना है और आकर कहना यही है कि पैसे तो नहीं है, गिरफ्तार कर लो। मगर जाकर इस आशिक रसूल ने 3000 दीनार जज साहब के हाथ में रख दिए। काजी कहता है पहले तो ये बताओ पैसे आए किधर से। तुम तो कहते थे गरीब हो, तुम तो कहते थे कारोबार नहीं है, एक महीने में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो गया। सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल ने गोया जबाने हाल से ये कहा होगा कि ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। उसने वो पूरा वाकया भरी अदालत में सुना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा सोचो पहले जमाने में कैसे आशिकान रसूल हुआ करते थे। वो जज, वो काजी भी कैसा सरकार अलैहिस्सलाम का आशिक था। अपनी सीट से उठता है, भरे दरबार में, भरी अदालत में, वो अपने चैम्बर में, अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके हाथ में भी 3000 दीनार हैं और वो 3000 दीनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए। मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं, मैं तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा अब
ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے. جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے. اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں. یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو. آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے. لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیو کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. پھر آگے فرمایا، بس جو کوئی میرا امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا درود یوں پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے. ناظرین، یہ حدیث پاک کمال کی حدیث ہے. دو بہت خوبصورت کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے. دنیا کا دستور ہے کہ جو میسنجر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، کسی کے در کا دربان ہوتا ہے، جس کے در کا وہ دربان ہوتا ہے وہ گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. پیغام رساں کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے، چوکیدار کو دروازے کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر منور پر، روضہ انور پر جو فرشتہ مقرر ہے، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ اس کی سماعت کا عالم کیا ہے، لسننگ پاور کی کیا شاندار یوں سمجھیے کہ مثال نبی پاک نے پیش کی کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آج اگر ہم پاکستان میں ہیں، آج اگر ہم یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، درود پاک پڑھیں، وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس موجود ہے، ہم سب کا درود سن لیتا ہے. لک ایٹ دا لسننگ پاور، کیسی زبردست قوت سماعت ہے. اچھا، صرف سنتا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، وہ یہ پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں پہچانتا درود پڑھنے والا کون ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. ناظرین، بڑا سمپل سا کوسچن ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر موجود فرشتے کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، قوت سماعت کا عالم یہ ہے، اس فرشتے کی ریکگنائز کا، پہچان کا علم یہ ہے کہ ہر درود پاک پڑھنے والے کو نام سے، اس کے والد کے نام سے پہچان لیتا ہے. دربان کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا اور علم کا عالم کیا ہوگا. عاشقان رسول جھوم جھوم کر جبھی تو پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر دوسری بات، اس حدیث پاک سے جو بہت عشق والی، مزید ذوق بڑھانے والی بات سیکھنے کو ملتی ہے. دنیا کا دستور ہے ناظرین، آپ جس سے محبت کریں، جس سے پیار کریں، جس کی ریسپیکٹ کریں، اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا تذکرہ ان کے پاس ہو رہا تھا، فار ایگزامپل آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو،
اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان کے پاس آپ کی بات ہو رہی تھی، تو آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں